اسلام نے وہ نازک دور دیکھے ہیں کہ جس کے بارے میں آج کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنا معاشرہ دیکھیے، آج ہم نماز پڑھنے چلے جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، لوگ عزت کرتے ہیں، بھائی 5 ٹائم کا نمازی آ رہا ہے۔ قسمت سے اگر کوئی مصطفیٰ کے مدینے گھوم آئے تو لوگ کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں، حاجی صاحب آ رہے ہیں۔ اور مقدر بلند ہو، اگر کوئی قرآن کا حافظ بن جائے تو لوگ اسے سر پہ اٹھاتے ہیں۔ یہ آج کی تاریخ ہے۔ اور صاحب اسلام نے وہ دور بھی دیکھا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا تھا تو پرائے اپنے ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ اسلام نے وہ دور بھی دیکھا کہ اس دور میں نام لینا نبی کا اپنی جان کو گوانے سے کم نہ تھا، لیکن صاحب اسلام اس وقت بھی ہمت نہیں ہارا۔ آپ مکے کی تاریخ اٹھائیے، میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ جو کہتے تھے کہ تم صادق ہو، وہ جو کہتے تھے کبھی تم جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے بھی اس دن کہہ دیا ہمیں تیری بات نہیں ماننی ہے۔ اور جو نبی کو امانت دار سمجھتے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ تمہارے ارادے درست نہیں ہیں۔ ہاں صاحب، جب سب چھوڑ کے گئے تو ایک 10 سال کا بچہ کھڑا رہ گیا تھا۔ اس 10 سال کے بچے نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، محبوب تنہائی محسوس مت کرنا، کوئی ساتھ نہ دے، یہ علی ہمیشہ تیرا ساتھ دے۔ کوئی ساتھ دے نہ دے، یہ علی ہمیشہ تیرا ساتھ دے گا۔ صاحب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ اکبر، ایک دور تھا 10 سال کا بچہ ساتھ تھا، اسلام پڑھتا رہا، اسلام پڑھتا رہا۔ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد جب 38 ہو گئی ہے، ایک دن میرے نبی گزر کے جا رہے ہیں، ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا، میرے نبی کو آتے دیکھا ہے اس نے۔ جیسے نبی کو آتے دیکھا، اپنے یاروں سے کہنے لگا، سنو محمد آ رہے ہیں، اب انہیں پریشان کریں گے۔ میرے نبی آئے، اس نے ہاتھ بڑھایا، نبی کے کپڑوں کو پکڑا، ہلانا شروع کیا۔ خدا کی قسم، میرا نبی کائنات میں آتنک پھیلانے نہیں آیا تھا، بلکہ پھیلے ہوئے آتنک کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، نبی نے بات کو جانے دیا، کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے جب سوچا یہ کچھ نہیں بول رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، میرے نبی کے جسم کے اوپر پتھر چلایا۔ خدا کی قسم، نبی کے سر پہ پتھر لگا، خون بہنے لگا۔ جیسے نبی کے سر سے خون بہا ہے، اب میرے نبی پلٹ کے عبداللہ کی چوکھٹ پر نہیں آئے ہیں، آمینہ کے آنگن میں نہیں آئے ہیں، بلکہ سیدھا رخ کیا ہے حرم شریف کی طرف چلے جاتے ہیں اور گئے ہیں خانے کعبہ کے اندر، سجدے میں سر رکھا ہے، روتے جا رہے ہیں، اپنا درد اپنے رب سے بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی حرم شریف میں آئے ہیں۔ ادھر میرے نبی کے شفیق چچا جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، حضرت امیر حمزہ، ایک شکار سے واپس آ رہے ہیں۔ جیسے شکار سے واپس آتے تھے آپ کے چلنے کا انداز الگ ہوتا تھا، یوں بازو پھیلاتے، اترا کے چلا کرتے تھے۔ آپ گلی میں نکل کے جا رہے ہیں، 2 باندیاں کھڑی ہیں، کنیز دیکھ کے کہنے لگی، اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے تو یہ اس طرح اترا کر کے نہ چلتا، اس طرح عقل کر کے نہ چلتا۔ اتنا سنت امیر حمزہ کے قدم ٹھہر جاتے ہیں۔ جیسے قدم ٹھہرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ تمہیں پتہ نہ تھی ہے آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے۔ اتنا سننا تھا، آپ نے گھر کا رستہ چھوڑ دیا ہے اور ادھر گئے جدھر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ جا کر کے آپ نے اپنی کمان سنبھالی اور ابو جہل کے سر پہ زور سے دے ماری، اتنی زور سے کمان ماری ہے کہ اس کا سر پھٹا، خون بہنے لگا۔ اور ایک تاریخ صاف جملہ آپ نے کہا تھا، تو کیا سمجھتا ہے میرا بھتیجا لاوارث ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، جو چاہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دے۔ اتنا کہہ کے آپ واپس پلٹے ہیں، کہا لوگوں بتاؤ میرا بھتیجا کہاں ہے؟ کسی نے کہا ہم نے حرم میں روتے دیکھا ہے، کسی نے کہا خانہ کعبہ کے پاس جاتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، امیر حمزہ آئے ہیں، میرے نبی حالت سجدہ میں ہے، آنے کے بعد کہتے ہیں محمد سجدے سے سر اٹھائیے۔ میرے نبی ہیں کہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، 2 مرتبہ کہا سجدے سے سر نہیں اٹھایا، تیسری مرتبہ چچا نے بھتیجے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا تھا ذرا سجدے سے سر اٹھائیے۔ میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا ہے۔ خدا کی قسم، تمہیں کیا لگتا ہے اس وقت کیا خوشیاں تھی نبی کے چہرے پر؟ آؤ، تمہارا اگر کچھ لگا ہو اسلام پہ تو دل تھام کر کے سننا۔ جیسے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا ہے، سرکار کا پورا چہرہ خون میں لہو لہان ہے اور جہاں سر رکھا تھا پوری جگہ آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ چچا نے یوں بازو پھیلا کے کہا تھا بھتیجے آ میرے سینے سے لگ جا۔ جیسے اتنا کہا تھا میرے نبی نے فرمایا، مورخین لکھتے ہیں آقا کریم نے فرمایا تھا چچا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے، اگر آج میرے والد عبداللہ ہوتے تو مکے میں کسی کی ہمت نہ تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ پاتا، اگر آج میری ماں آمینہ ہوتی تو میں تنہا حرم میں آنسو نہ بہاتا۔ حضرت امیر حمزہ کی آہ نکل جاتی ہے، زبردستی سرکار کو سینے سے لگایا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بھتیجے خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کر کے آ گیا ہوں، آتنکواد
کہنے والوں، اسلام کی تاریخ کو آتنک میں بدلنے والوں، یہ میرے نبی کا تاریخ صاف جملہ سنو۔ جیسے امیر حمزہ نے کہا تھا بھتیجے میں بدلہ لے کر کے آیا ہوں، میرے نبی نے فرمایا تھا چچا میں بدلے سے راضی نہیں ہوتا ہوں۔ کہا بیٹے پھر کیسے راضی ہوگے؟ اللہ اکبر، اس دن امیر حمزہ کا مقدر اوج پر تھا، یہ کہہ بیٹھے پھر بتاؤ کیسے راضی ہوگے؟ اتنا سننا تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں چچا جس رب کی عبادت میں کرتا ہوں تم بھی اس رب کی عبادت کرو، اگر وہ رب راضی ہو جائے گا مدینے والا محمد راضی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت۔ صاحب قدر کر لو ان کی، والے ہیں بڑی مشکل سے دین ہم تک پہنچا گئے۔ اتنا سنا چچا فوراً آگے بڑھے ہیں۔ لہجے دیکھیے کتنی تیز بدلے ہیں۔ ایمان نہیں لائے تو بھتیجا کہہ رہے تھے، جیسے ایمان لائے ہیں زبان پہ آتا ہے یا رسول اللہ اب اپنا بنا لیجئے۔ اللہ اکبر، ایمان لاتے ہی لہجے بدل گئے ہیں۔ جیسے میرے نبی کے شفیق چچا ایمان لائے، سرکار اپنی جگہ سے فوراً ہٹے اور جا کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا اور سینے سے لگا کے کہنے لگے یا اللہ تو نے اسلام کو ایک شیر تو دے دیا ہے، دوسرا شیر بھی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ صاحب یہ اسلام کی تاریخ ہے، یا اللہ ایک شیر تو دے دیا ہے، دوسرا شیر بھی دے دے۔ وہ دوسرا شیر کون ہے؟ ہاتھ اٹھ گئے نبوت والے، وہ کہنے لگے یا اللہ یا تو عمرو ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے۔ مقدر بلند تھا حضرت عمر کا۔ جس دن یہ دعا میرے نبی نے مانگی وہ دن بدھ کا تھا۔ کون سا دن تھا؟ بولو، جن کے منہ بند ہیں وہ رکھیں اپنا بند۔ ہاں، نبی کو کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ کون سا دن تھا؟ بدھ کا دن، اللہ سلامت رکھے۔ اب بولے نہ بولے، بدھ کا دن امیر حمزہ ایمان لائے، مکے میں باتیں ہونے لگی، کہنے لگا اب اسلام کیسے روکا جائے؟ اب تو حمزہ بھی ایمان لے آئے، اور امیر حمزہ کی بہادری کے آگے کسی میں دم تھا کہ ٹک جاتا؟ بڑے اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹتے تھے۔ لوگ کہنے لگے اب تو اسلام اور تیزی سے بڑھے گا۔ باتیں ہونے لگی مکے کے گھر گھر میں باتیں ہیں، دین کیسے روکا جائے، دین کیسے روکا جائے، اسلام کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے۔ ہر گھر میں یہ باتیں ہو رہی۔ ایک گھر کے اندر 26 سالہ جوان ہے، نام عمر ہے، اپنے گھر کے چکر لگا رہا ہے، سوچ رہا ہے اسلام کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے۔ پھر دل ہی دل میں فیصلہ کیا اسلام کو ایسے نہیں روکا جا سکتا، چلو آج بانی اسلام ہی کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ پھر خیال آیا کون ہے جو بانی اسلام کا سر قلم کرے گا؟ یہ سوچ کر کے پھر آپ سوچنے لگے کسی میں ہمت نہیں ہے۔ پھر فیصلہ کیا عمر چل خود چل کے سر قلم کر دے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کے گھر سے نکلے ہیں۔ صاحب مکے کی گرمی بڑی سخت تھی، جب لوگ چلا کرتے تھے نا تو دیوار سے لگ کے چلا کرتے تھے، اس کے سائے سے چپک کے چلا کرتے تھے تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکے۔ لیکن آج عمر کا غصہ اتنا تھا کہ دیوار سے لگ کے نہیں چل رہے ہیں بلکہ بیچ راہ میں ہاتھ میں تلوار لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں نبی کے غلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، جس سے ملاقات ہوئی کہنے لگا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی جس نے ٹوکا ہے ان کا اسلام ظاہر نہیں ہوا ہے، چھپ کر کے اسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا، دین انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر، کدھر جا رہے ہو؟ بانی اسلام کا سر قلم کرنے۔ اتنا سنا دیوانہ ہنسنے لگا۔ بانی اسلام کا سر قلم کرنے؟ کہا ہاں۔ کہا ان کا سر قلم کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو۔ اتنا سنا کہنے لگے کس گھر کی بات کرتے ہو؟ کہا جس نبی کا تم سر کاٹنے جا رہے ہو تمہاری بہن اسی کے نبی کے نام پہ اپنی جان کا سودا کر بیٹھی ہے۔ جس نبی کا سر قلم کرنے جا رہے ہو تمہارا بہنوئی بھی اسی کے نام پر اپنی جان کا سودا کر بیٹھا ہے۔ اب جو غصہ نبی کی ذات پر تھا وہ پلٹ گیا بہن بہنوئی کی طرف۔ آئے بہن کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے قرآن کی آواز آئی۔ ایک طریقہ ہوتا ہے پیار سے دروازہ بجانے کا، ایک ہوتا غصے میں دروازہ بجانے کا۔ غصے میں دروازہ بجایا، بہن سمجھ گئی عمر آ گئے ہیں، آواز دے کے کہنے لگے دروازہ کھول۔ فوراً بہن نے دروازہ کھولا، جو قرآن پڑھا رہے تھے ان کو چھپا دیا گیا۔ بہن نے دروازہ کھولا، عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بہن پہ وار شروع کر دیے، مارنا شروع کیا۔ بہن پٹتی جا رہی ہے، نبی نبی کی صدائیں لگاتی جا رہی ہے، پٹتی جا رہی ہے۔ آخر میں جب خون بہنے لگا، بہن نے کہا تھا عمر جیسی اتنا کہا عمر، حضرت عمر کے ہاتھ تھم جاتے ہیں۔ حضرت عمر سوچ رہے تھے شاید اب مجھ سے کرم کی بھیک مانگے گی، یہ کہے گی عمر رحم کر دے، جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ لیکن حیرت نہ رہی عمر کو
اللہ اکبر، عالم عجیب تھا، جیسی ہاتھ عمر کے رکے گئے۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا عمر کیا سمجھ رہے ہو، کیا تم سے میں اپنے اوپر کرم کی بھیک مانگوں گی؟ کہا کہ پھر کیوں روکا گیا ہے؟ تب حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا سنو عمر، تم بھی خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تم عمر ابن خطاب ہو، میں فاطمہ بنت خطاب ہوں۔ اگر جرت تمہیں آتی ہے تو جرت مجھے بھی آتی ہے۔ اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ اس وقت تک ماروں گا جب تک دامن نہیں چھوڑے گی، تو میرا بھی یہ فیصلہ ہے، جان دے سکتی ہوں دیا ہوا ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اسلام۔ بہت اچھے مفتی صاحب، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ کیا بات ہے بھائی، اللہ اکبر کا عمر، تو عمر ابن خطاب ہے، میں فاطمہ بنت خطاب ہوں، سوچ لے کیا کرنا ہے۔ نہ میں اپنا ارادہ بدل سکتی ہوں، نہ تو اپنا ارادہ۔ حضرت عمر نے اتنا سنا، کہنے لگے فاطمہ، عمر وہ ہے جس کے سامنے مکے کا بڑا بڑا سردار نہیں بولتا، تو بتا تجھے یہ جرت کس نے دی ہے؟ تو عورت ہو کے اتنی بول رہی ہے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا عمر تو نے میرے محبوب کا چہرہ صحیح سے دیکھا نہیں ہے، بے شک کیا بات ہے، اگر دیکھ لے گا یہ سوال ہی نہیں کرے گا۔ بے شک۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، عمر کے دل میں عجیب کیفیت طاری ہوئی، کہنے لگے بہن پھر بتا وہ قرآن کون سا ہے جسے تو پڑھ رہی تھی، مجھے بھی دے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں ثاقب، اب قرآن کا معجزہ دیکھو، یہاں تک فاطمہ بنت خطاب کا کمال ہے، اب قرآن کا کمال دیکھیے۔ کہا بہن بتا تو صحیح، لا وہ قرآن مجھے دے دے۔ اتنا سنا، بہن کہتی ہے عمر تو ناپاک ہے، ہمارا قرآن پاک ہے، ناپاک آدمی پاک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، اگر قرآن کو چھونا چاہتے ہو تو غسل کرنا پڑے گا۔ کا بتا غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ خطاب کی بیٹی فاطمہ نے غسل کا طریقہ بتایا ہے، اب عمر غسل کر رہے ہیں، غسل میں صرف میل نہیں دھل رہا تھا، عمر کے دل کا کفر بھی دھلتا جا رہا ہے، کفر بھی دھل رہا ہے۔ اللہ اکبر، غسل مکمل ہوا، کہا اب لاؤ میرے ہاتھ میں قرآن دے دو، تو قرآن کی وہ آیتیں جو کسی چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی یا کسی تختی پہ لکھی ہوئی تھی، فاطمہ بنت خطاب نے عمر کے ہاتھ میں لا کے رکھی ہیں۔ جیسی حضرت عمر نے ہاتھ میں وہ آیتیں لی ہیں، پہلی نگاہ عمر کی لفظ طٰہٰ پہ پڑ جاتی ہے، لفظ طٰہٰ پہ نظر کا پڑنا تھا، بس کمال ہو گیا ہے۔ اب حضرت عمر قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، بدن کانپنے لگ جاتا ہے۔ کہتے فاطمہ اب دیر نہ کر، مجھے بھی اس محبوب کی چوکھٹ پہ لے چل جس نے تجھے یہ مبارک قرآن لا کر کے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھو تو صحیح، دار بنی ارقم ہے، اسلام کا پہلا مدرسہ ہے جہاں پر چھپ کر کے لوگوں کو دین سکھایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اسی دار بنی ارقم کا رخ کیا ہے۔ جب چلنے لگے لوگوں نے کہا آقا عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، ارادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے آنے تو حمزہ آ گیا ہے، اگر نیت اچھی ہوگی تو استقبال کیا جائے گا، اور اگر نیت خراب ہوگی تو گردن بھی اسی کی ہوگی، تلوار بھی اسی کی ہوگی، اسی کی تلوار سے اسی کی گردن قلم کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت امیر حمزہ چپ ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر دروازے پہ آئے ہیں، جیسی آئے دستک دی ہے، دروازہ کھلا، پہلا قدم عمر نے رکھا تھا کہ دو صحابہ آگے بڑھے ہیں، انہوں نے دونوں بازوؤں سے حضرت عمر کو پکڑا۔ میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو عمر کو، جب چھوڑ دیا گیا عمر قریب آئے ہیں، میرے نبی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اٹھنے کے بعد آپ نے اپنا دانا ہاتھ حضرت عمر کے دل کے اوپر رکھا، اور رکھنے کے بعد فرمایا تھا اسلم یا عمر، اے عمر اسلام قبول کر لے، اے عمر اسلام قبول کر لے۔ اتنا کہنا تھا، قدم پکڑ کے رونے لگ جاتے ہیں، کہتے محبوب آپ کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو، آج کے بعد عمر آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے کلمہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال میرے نبی سے کرتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے کیا ہمارا دین سچا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا ہاں۔ کیا ہمارا قرآن سچا ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ جب ہم سچے ہیں تو چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا عمر وقت کی نزاکت کو سمجھو، وقت کے حالات کے تقاضے کو سمجھو، اس لیے چھپ کے عبادت کی جا رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ اب عبادت چھپ کے نہیں کی جائے گی بلکہ عبادت کھل کے کی جائے گی۔ اب عمر آ رہا ہے اسلام کے دامن میں، اتنا کہنا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا
یا رسول اللہ اب نماز حرم میں ادا کی جائے گی. آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے اسلام کی دیکھو. حضرت عمر چلے ہیں تو مسلمان اب حضرت عمر کے ساتھ 40 کی تعداد مسلمانوں کی ہوئی ہے. 2 صفیں مسلمانوں کی بنی ہے. ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے ہیں, دوسرے صف کی قیادت حضرت عمر فاروق اعظم کر رہے ہیں, اور بیچ میں نبیوں کا سردار چل رہا ہے. حرم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے. کہتے جا رہے ہیں اگر کسی کو بچے یتیم کرانے ہیں تو عمر کے مقابلے میں آ جائے, اگر کسی کو بیوی کو بیوہ بنانا ہے تو عمر کی تلوار کا سامنا کرے. یہ کہتے جا رہے ہیں. اب جیسی پتا چلا ہے کہ عمر نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو کفر کمرے کے اندر بند ہو گیا تھا. ہمت نہ تھی جو کوئی سامنے آ جاتا. جب کوئی سامنے نہ آیا حضرت عمر گئے ہیں, ہر ظالم کے دروازے پہ گئے, دستک دیتے, آواز آتی کون, کہتے عمر آیا ہے. اتنا سننا ہوتا ایسا لگتا تھا جیسے سب کی روح نکل گئی ہے, سناٹا پھیل جاتا. اور عمر کہتے آؤ ہمت ہو تو ذرا گھر سے باہر نکلو, آج سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کو ستایا ہے, آؤ آ کر کے آج کلمہ پڑھنے والوں کا مقابلہ کرو. یہ عمر گلیوں میں نعرے لگاتے گھوم رہے ہیں, گلیوں میں نعرے لگا رہے ہیں. جب ایک گلی کا موڑ حضرت عمر نے موڑا ہے, ایک خاتون جن کا نام حضرت زنیرہ ہے, اللہ اکبر, ان کے چہرے پہ نگاہ پڑ جاتی ہے. جیسی نگاہ پڑی ہے زنیرہ نے عمر کو دیکھا ہے, عمر نے زنیرہ کو دیکھا ہے. زنیرہ رونے لگ جاتی ہے, کہتی عمر ذرا ٹھہر تو سکی. حضرت عمر ٹھہر جاتے ہیں. کہا تجھے وہ دن یاد ہے کہ ایک دن میرے مالک نے مجھ سے کہا تھا تو کس کا نام لیتی ہے؟ تو میں نے کہا تھا میں اپنے محبوب کا نام لیا کرتی ہوں. اس نے کہا تیرے محبوب کا نام کیا ہے؟ تو میں نے اپنے محبوب کا نام محمد بتایا تھا. کہا اتنا بتانے کی دیر تھی, میرے مالک نے مجھ پہ کوڑے برسائے, اور جب وہ مار مار کے تھک گیا تھا عمر, تمہیں یاد ہے کہ تم ایک گلی سے آ رہے تھے تو تم سے کہا تھا میرے مالک نے کہ اب اس کو کوڑے تم لگاؤ. کہا عمر کو دن یاد ہے تم نے مجھ پہ کوڑے برسائے تھے, اور جب تم تھک گئے تھے مارتے مارتے, پھر اس کے بعد تم نے میرے گلے میں کوڑا ڈال کے ایٹھا تھا جس کی وجہ سے میری آنکھیں نکل آئی تھی. اللہ اکبر, بڑی دردناک تاریخ ہے اسلام کی. ہاں صاحب, ہم نمازی بن گئے تو عزتیں ملی ہیں, ہم حاجی بن گئے تو عزتیں ملی ہیں. جنہوں نے نبی کے نام پہ کلمہ پڑھا ہے کتنی قربانیاں دی ہیں. آؤ قوم کی شہزادیوں ذرا تم بھی کان کھول کر کے سن لو. کبھی کبھی جلسے میں آیا کرتی ہو اور اس کے بعد جیسا موسم ویسی ہو جایا کرتی ہو. تم پہ بھی حق بنتا ہے کنیز فاطمہ بننے کا. تم بھی اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لو. تاریخ کے آئینے میں یہی زنیرہ ہے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. جب نبی کی صدائیں ان کی زبان پہ رہا کرتی تھی, ان کا مالک مارا کرتا تھا. ایک دن ابو جہل سامنے سے آیا اور یہی زنیرہ سامنے سے آئی ہے, تو انہوں نے حضرت زنیرہ نے جب ابو جہل کو دیکھا نا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ دشمن ہے, طاقتور ہے, زبان بند کر لیتی, لیکن جب دشمن کو دیکھا نا زبان بند نہیں کی ہے بلکہ زور سے کہنے لگتی ہے نبی 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 نبی. جب زور سے کہنا شروع کیا ہے ابو جہل قریب آیا, کہنے لگا زنیرہ بتا تو سکی کس کا نام لے رہی ہے؟ کہا محبوب کا نام لے رہی ہوں. کہا تجھے ڈر نہیں لگتا میں تیرے ساتھ کا سلوک کروں گا؟ جیسی اتنا سنا زنیرہ نے کہا تھا نادان تو نے جانا نہیں ہے, یہ زنیرہ کے جسم پہ گوشت تو بچا نہیں ہے, جو ہڈیاں رہ گئی ہے اس میں گودا نہیں ہے, بلکہ ہڈیاں توڑ کے دیکھ, ہر ہڈی کے اندر اس کے رسول کی صدا نظر آ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ. بہت اچھے, بہت اچھے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. قربانیاں دیکھو اسلام کی. آج ایک بوری دے دے, مرا جا رہا ایک بوری دے کے, دیکھ کے جاتا یہاں لگی تھی میری نمانی اتنی دیوار نکال لوں گا. بہت بڑا کام کر دیا تو نے دین کے لیے. اینٹیں گن گن کے دے رہا, 21 دے دی. بھٹے والوں کے پاس پہنچ جاؤ تو کہتے ہیں 1500 لے جاؤ, اور جنت میں محل منہ پھاڑ کے لے گا کہ جتنا ہی مل جا کم ہی کم ہے. شرم نہیں آتی ہمیں؟ نبی کے نام پہ اتنے بڑے سودے ہمارے. اور زنیرہ کی کہانی دیکھ, عورت ہے مرد نہیں, مگر عشق کیا ہے مدینے والے محبوب سے, بے شک, دل دیا ہے عبداللہ کے لخت جگر کو. اور صاحب کتنا کھرے اترے یہ لوگ عشق کی کہانیوں میں. ابو جہل نے کہا تھا تجھے ڈر نہیں لگا؟ کہ ہڈی توڑ کے دیکھ, ہڈیوں میں بھی جو مینگ ہے نا وہ مینگ نہیں ہے, وہ عشق رسول کا گودا ہے. بے شک, سبحان اللہ. اللہ اکبر.
मालिक को बुलाया हजरत जुनैरा के अबू जहल ने, कहने लगा देख इसकी हिम्मत देख, मुझसे कह रही है कि मुझे डर नहीं लगता। उसका मालिक आया, आने के बाद जुनैरा के मालिक ने सरिये गर्म किए और गर्म करने के बाद कहा था जुनैरा आज आखिरी बार तुझे बस समझा रहा हूँ, या तो उसका नाम लेना छोड़ दे वरना तेरी आंखें निकाल लूंगा। हजरत जुनैरा मुस्कुराई, कहने लगी बहुत कम कीमत लगाई है तूने महबूब के इश्क की, ये आंखें तो कुछ भी नहीं है, अगर खुदा लाख जिंदगियां दे दे सारी जिंदगी महबूब के नाम पे लुटाने। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। सुर्ख किया गया लोहा सरिया और आंख के करीब करके कहा जुनैरा वक्त है मान जा। कहा नहीं। आंख पे लगाया, आंख फूटी, जल गई आंख। कहा जुनैरा अब भी वक्त है, छोड़ दे दामन। का नहीं, दूसरी आंख भी फोड़ेंगे, मर्जी तुम्हारी। फिर सरिया गर्म किया गया, दूसरी आंख में लगाया गया। हजरत जुनैरा की दोनों आंखें जला करके राख कर दी गई, जला करके खाकिस्तर कर दी, दोनों आंखें फूट चुकी हैं, खून बहने लगा है। उसके बाद हाथ बांधे गए हजरत जुनैरा के और पैर बांधने के बाद शहर के चौक में डाला गया और कहा था सुन तू जिस महबूब का नाम लेती है आंखें हमने ले ली हैं, अब उससे कह वो तुझे आंखें दे सकता हो तो आंखें दे दे। अल्लाह अकबर। जुनैरा के हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं। हाँ हाँ साहिब एक चौक में पड़ी है, रो के कहती है या अल्लाह आज मेरे पैर बंधे हैं, चल के कैसे जाऊं, मुझे कुछ नजर भी नहीं आता, तेरे महबूब को कहां तलाश करूं, मेरे अल्लाह मेरी सदा मेरे महबूब के कानों तक पहुंचा दे। ये जुनैरा ने रो के कहा था हाँ साकिब याद रखो वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। जुनैरा ने कहा था ए अल्लाह मेरे ये दर्द की कहानी मेरे महबूब के कानों तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था हजरत जुनैरा के चारों तरफ नबुव्वत की खुशबू तवाफ करना शुरू कर देती है, समझ जाती है कि महबूब आने वाला है, महबूब आने वाला है। जैसे जैसे खुशबू बढ़ती गई एहसास होता गया मुस्तफा के करीब होने का। एक वक्त वो आया कि खुशबू को इंतहा को पहुंच गई, जैसी इंतहा को पहुंची है अचानक बड़ा प्यारा लहजा कानों तक आया है। किसी ने आके कहा था जुनैरा क्या हाल है, जैसी इतनी बात किसी आने वाले ने कही थी। वो आने वाला कोई और ना था बल्कि अब्दुल्ला का लख्ते जिगर था, फातिमा ज़हरा का बाबा था, हसनैन का नाना था, तेरा मेरा आका था। आका इरशाद फरमाते हैं जुनैरा क्या हाल है, इतना सुनना था, आंखें टूटी हुई है, खून बह रहा है। जैसे नबी ने कहा जुनैरा क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती आका जब आपने पूछ लिया तो सब हाल खैरियत हो गए। बेशक बेशक। जब आपने पूछ लिया तो फिर क्या गम रह गया, आप आ गए तो सारे गम धुल गए। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जुनैरा के हाथ खोलो। हाथ खोले गए, पैर खोले गए, खून बह रहा था। जैसे हाथ पैर खोले गए उठ के खड़ी हुई, रोने लगी, कहती हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंखें चली गई। आका फरमाते हैं जुनैरा इसलिए रो रही हो कि अब दुनिया में कुछ नहीं देख पाओगी। जुनैरा ने कहा था या रसूल अल्लाह दुनिया का गम नहीं है, गम इस बात का है कि अब जीते जी आपका चेहरा नहीं देख पाऊंगी। मेरी ख्वाहिश तो ये थी जब तक सांसें चलती रही महबूब मेरी नजरों में तेरा चेहरा रहना चाहिए। आका मैं चाहती हूँ जब तक जिंदा रहूं मैं आपका चेहरा देखती रहूं। मेरे नबी ने इतना सुना, अपना लुआब दहन लिया, हजरत जुनैरा की आंखों में लगाया है। जैसे लुआब दहन लगाया है हजरत जुनैरा की आंखों में रोशनी आ जाती है, आंखें पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा था जुनैरा बता तो सही कुछ फर्क है कि नहीं पहले की और अब की आंखों में। तब जुनैरा ने कहा था ओ लोगों जिस दिन मुस्तफा ने लुआब दहन लगाया था आंखों में ऐसी रोशनी आई थी कि ऐसी रोशनी कभी जुनैरा की जिंदगी में नहीं आई थी। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था जिनके तलवों का खोबर है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी देता है देने चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत तवज्जो है। सुभान अल्लाह सुभान जरा सारे कह दो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे उन हाथों को जो नबी के नाम पे उठे। और साहिब यही जुनैरा है। कहती उमर एक दिन वो था कि जिस दिन तुम मुझे कोड़े मार रहे थे, जरा सच बता उमर तो वही है लेकिन आज लहजा बदला है। जो कल नबी का नाम छुड़ाने की कोशिश कर रहा था आज वो उमर नबी की इज्जतों पे पहरे कैसे देने लग गया। उमर कहानी क्या है, देखा जुनैरा का चेहरा, कहने लगे जुनैरा जब तक महबूब के करीब नहीं हुआ था उस वक्त तक
محبوب کی عظمتوں سے ناآشنا تھا. جس دن سے ان کے قریب ہوا گئے عمر ان کے نام پہ بک گیا ہے, ان کے نام پہ بک گیا ہے. اللہ اکبر. اسلام نے یہ دور بھی دیکھا.